تک پھیلی ہوئی سلطنت نوران اپنی شان و شوکت، انصاف اور تجارت کی وجہ سے مشہور تھی۔ محل کے بلند مینار، سنگ مرمر سے بنے دروازے، خوشبو بکھیرتے باغات اور دور دراز ملکوں سے آنے والے تجارتی قافلے اس سلطنت کی عظمت کی گواہی دیتے تھے۔ اس سلطنت کے حکمران سلطان یوسف تھے۔ وہ صرف ایک طاقتور سلطان نہیں بلکہ ایک ایسے منصف حکمران تھے جن کے فیصلوں کی مثالیں دوسری سلطنتوں میں بھی دی جاتی تھیں۔ ان کے دربار سے کوئی مظلوم خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا تھا۔ سلطان یوسف کے 2 سگے بچے تھے، بیٹا زوحان اور بیٹی پارو، مگر اگر کوئی پہلی بار محل میں آتا تو اسے محسوس ہوتا کہ اس خاندان کے صرف 2 نہیں بلکہ 4 بچے ہیں، کیونکہ شہریار اور دانیال ابھی اسی محل میں رہتے تھے۔ برسوں پہلے شہریار کے والد سلطان یوسف کے سب سے وفادار سپہ سالار تھے، جنہوں نے ایک جنگ میں اپنی جان قربان کر کے سلطان کی جان بچائی تھی۔ دانیال کے والد سلطنت کے سب سے قابل مشیر تھے، مگر ایک خطرناک بیماری انہیں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے لے گئی۔ اپنے دونوں وفادار ساتھیوں کی وفات کے بعد سلطان یوسف نے دونوں یتیم بچوں کو محل میں لا کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تم دونوں یتیم نہیں ہو، یہ محل ہی تمہارا گھر ہے، اور میں صرف سلطان نہیں، تمہارا باپ بھی ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور چاروں بچے ایک ہی صحن میں کھیلتے، ایک ہی استاد سے تعلیم حاصل کرتے، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے اور ایک دوسرے کے بغیر اپنی خوشیاں ادھوری سمجھتے تھے۔ پارو ہمیشہ فخر سے کہتی، میرے 3 بھائی ہیں، زوحان، شہریار اور دانیال، اور میرے لیے تینوں برابر ہیں۔ بچپن میں زوحان بھی شہریار اور دانیال سے بے حد محبت کرتا تھا۔ تلوار بازی میں شہریار جیت جاتا تو سب سے پہلے زوحان اسے مبارکباد دیتا، گھڑ سواری میں دانیال سب سے آگے نکلتا تو زوحان خوش ہو کر تالیاں بجاتا۔ اس وقت تک ان چاروں کے درمیان کوئی فرق، کوئی نفرت اور کوئی حسد نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، بچپن جوانی میں بدل گیا۔ شہریار ایک بہادر، سنجیدہ اور امانت دار نوجوان بن گیا، جبکہ دانیال اپنی ذہانت، خوش اخلاقی اور نرم مزاجی کی وجہ سے پورے محل کا محبوب تھا۔ زوحان بھی قابل تھا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک خواہش رہتی تھی کہ ایک دن وہ اپنے والد کی طرح پوری سلطنت سنبھالے اور ہر شخص اس پر فخر کرے۔ جب سلطان یوسف نے دیکھا کہ تینوں نوجوان ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہو چکے ہیں تو انہوں نے شہریار کو شاہی تجارتی قافلوں کی حفاظت، دانیال کو شاہی تجارت اور معاہدوں کی نگرانی اور زوحان کو شاہی خزانے اور فوجی انتظامات کی ذمہ داری سونپ دی۔ کچھ عرصے سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا، مگر جلد ہی شہریار اور دانیال کی دیانتداری کی مثالیں پورے دربار میں دی جانے لگیں۔ ایک دن مشرقی سلطنت سے آئے ہوئے ایک معزز تاجر نے سلطان یوسف سے کہا، سلطان سلامت، ہم نے بے شمار سلطنتوں سے تجارت کی ہے، مگر شہریار اور دانیال جیسے دیانتدار نوجوان کہیں نہیں دیکھے۔ یہ سن کر سلطان یوسف کے چہرے پر فخر بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، مجھے اپنی سلطنت پر جتنا فخر ہے، اس سے کئی زیادہ ان دونوں کے کردار پر فخر ہے۔ شہریار اور دانیال نے عاجزی سے سر جھکا لیا، مگر اسی لمحے زوحان کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اس نے خاموشی سے اپنے والد کو دیکھا، پھر شہریار اور دانیال کی طرف نظریں اٹھائیں اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ شام ڈھلنے کے بعد دربار ختم ہوا تو سلطان یوسف نے مسکراتے ہوئے شہریار اور دانیال کو اپنے ساتھ باغ کی طرف چلنے کا کہا۔ پارو بھی خوشی خوشی ان کے ساتھ چلتی۔ باغ میں سلطان یوسف نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم دونوں نے ہمیشہ میرا سر فخر سے بلند کیا ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ امانت دار رکھے۔ دور کھڑا زوحان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے والد کی مسکراہٹ دیکھی، پھر شہریار اور دانیال کی طرف نظر ڈالی اور خاموشی سے پلٹ کر جانے لگا۔ پارو نے اسے دیکھا تو جلدی سے اس کے پیچھے بھاگ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بھائی، آپ سب کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ابو آپ کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ زوحان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھوڑایا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہر محفل ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی پارو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پارو دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ پہلی بار اسے اپنے بھائی کی مسکراہٹ میں خوشی نہیں بلکہ ایک عجیب سا درد محسوس ہوا۔ اسی رات محل کے باغ میں زوحان تنہا بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلطان یوسف آہستہ آہستہ اس کے پاس آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور محبت سے بولے،
بیٹا کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم پہلے جیسے نہیں رہے، کیا بات ہے؟ ذوحان نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ابو اگر میں ایک سوال پوچھوں تو کیا آپ سچ سچ جواب دیں گے؟ سلطان یوسف نے مسکرا کر کہا، ضرور پوچھو۔ ذوحان نے گہری سانس لی اور کہا، اگر شہریار اور دانیال اس محل میں نہ ہوتے تو کیا آپ کو مجھ پر زیادہ فخر ہوتا؟ یہ سوال سن کر سلطان یوسف کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ ذوحان کے سوال کے بعد سلطان یوسف کافی دیر تک خاموش رہے۔ انہوں نے ذوحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا محبت کبھی تقسیم نہیں ہوتی۔ شہریار اور دانیال میرے دوستوں کی امانت ہے اور تم میری اپنی اولاد، میرے لیے تم تینوں برابر ہو۔ ذوحان نے فوراً جواب دیا، اگر ہم برابر ہیں تو ہر اہم ذمہ داری انہی دونوں کو کیوں دی جاتی ہے؟ ہر بار آپ انہی پر فخر کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتا؟ سلطان یوسف نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا تخت خون سے نہیں مل سکتا مگر بھروسہ کردار سے کمایا جاتا ہے۔ میں تم سے محبت ضرور کرتا ہوں مگر ہر انسان کو اپنا مقام اپنے عمل سے خود حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ الفاظ ذوحان خاموشی سے سنتا رہا مگر اس کے دل میں حسد کی آگ پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھی۔ چند دن بعد شاہی دربار میں ایک اہم اجلاس بلایا گیا۔ دور دراز کی سلطنت زریاب سے ایک عظیم تجارتی معاہدہ ہونے والا تھا جس سے سلطنت نوران کی طاقت اور خوشحالی میں بے پناہ اضافہ ہونے والا تھا۔ سلطان یوسف اپنے تخت سے اٹھے اور دربار کی طرف دیکھ کر بولے، اس شاہی تجارتی قافلے اور معاہدے کی ذمہ داری شہریار اور دانیال سنبھالیں گے۔ پورا دربار خوشی سے گونج اٹھا۔ شہریار اور دانیال نے ادب سے سر جھکا لیا مگر ذوحان کے چہرے پر خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح سلطان یوسف نے شہریار اور دانیال کو شاہی خزانے میں بلایا۔ خزانے کے وسط میں ایک قدیم صندوق رکھا تھا۔ سلطان یوسف نے صندوق کھولا تو اس کے اندر مخملی کپڑے میں لپٹی ہوئی شاہی مہر رکھی تھی۔ انہوں نے وہ مہر شہریار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ صرف ایک مہر نہیں، پوری سلطنت کے اعتماد کی نشانی ہے۔ اس کے بغیر کوئی شاہی معاہدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، امانت کی حفاظت صرف ہاتھ نہیں کرتے، کردار بھی کرتا ہے۔ پھر انہوں نے دانیال کی طرف دیکھا اور کہا، آج سے اس امانت کی ذمہ داری تم دونوں پر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں میرے اعتماد کو کبھی ٹوٹنے نہیں دو گے۔ شہریار اور دانیال نے ایک ساتھ جواب دیا، ہم اپنی جان دے دیں گے مگر یہ امانت کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ سلطان یوسف مطمئن ہو گئے مگر انہیں خبر نہ تھی کہ خزانے کے دروازے کے باہر کھڑا ایک شخص ان کی ہر بات سن چکا تھا۔ وہ ذوحان تھا۔ اس نے اپنی مٹھی مضبوطی سے بند کی اور دل ہی دل میں کہا، اگر ابو کا بھروسہ انہی دونوں کی سب سے بڑی طاقت ہے تو میں سب سے پہلے یہی طاقت چھینوں گا۔ اسی رات ذوحان نے محل کے ایک پرانے سپاہی کو خفیہ طور پر اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے میز پر سونے کی مہروں سے بھری ایک بھاری تھیلی رکھی اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے تم سے صرف ایک کام کروانا ہے، ایسا کام جس کے بعد دو ایسے بھائی جو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر شک کرنے لگے۔ سپاہی خوفزدہ ہو کر بولا، اور اگر میں نے انکار کر دیا تو؟ ذوحان اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، پھر تم صرف یہ سونا نہیں کھو گے، اپنی زندگی بھی کھو بیٹھو گے۔ سپاہی چند لمحے خاموش رہا، پھر لرزتے ہاتھوں سے سونے کی تھیلی اٹھائی اور سر جھکا دیا۔ اسی لمحے ذوحان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ نمودار ہوئی جس نے پہلی بار اس کے دل کے اندھیرے کو ظاہر کر دیا۔ اگلی صبح شاہی قافلہ سلطنت زریاب کی طرف روانہ ہو گیا۔ قافلے میں قیمتی جواہرات، نایاب ریشم، شاہی دستاویزات اور وہ شاہی مہر بھی موجود تھی جس پر پوری سلطنت کے اعتماد کی بنیاد قائم تھی۔ شہریار اور دانیال ہر چند گھنٹوں بعد خود صندوق کی نگرانی کرتے اور ایک دوسرے سے کہتے، یہ صرف ایک مہر نہیں، پوری سلطنت کی عزت ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد قافلہ ایک قدیم سرائے میں رکا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سپاہی اپنی اپنی جگہ پہرا دے رہے۔ شہریار نے آخری بار صندوق کی پڑتال کی، اسے مضبوطی سے بند کیا اور چابی اپنی کمر سے باندھ لی۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا، اب کچھ دیر آرام کر لو، صبح ہمیں سلطنت زریاب پہنچنا ہے۔ دونوں اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے مگر رات کے آخری پہر وہی سپاہی جسے ذوحان نے سونے کی مہروں سے خریدا خاموشی سے صندوق تک پہنچا۔ اس نے بڑی مہارت سے اصلی شاہی مہر نکالی اور اس کی جگہ بالکل ویسی ہی
دکھائی دینے والی ایک نکلی مہر رکھ دی۔ اصل مہر کو اس نے کپڑے میں لپیٹا، اپنی زرہ کے اندر چھپایا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ صبح کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ چند دن بعد قافلہ سلطنت زریاب پہنچ گیا۔ شاہی دربار میں معاہدے کی تقریب شروع ہوئی۔ شہریار نے پورے اعتماد کے ساتھ صندوق کھولا اور شاہی مہر سلطان زریاب کے سامنے پیش کر دی۔ سلطان نے مہر ہاتھ میں لی، چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، یہ شاہی مہر اصلی نہیں ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورا دربار سناٹے میں ڈوب گیا۔ شہریار کے ہاتھ کانپ گئے۔ دانیال نے فوراً مہر اپنے ہاتھ میں لی، مگر جتنا وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا اتنے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ سلطان زریاب غصے سے بولے، ہم ایسی سلطنت کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے جو اپنی سب سے بڑی امانت کی حفاظت بھی نہ کر سکے۔ آج کا معاہدہ یہی ختم ہوتا ہے۔ یہ سن کر شہریار اور دانیال کے سروں پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ دونوں خاموشی سے واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی کے سفر میں پہلی بار دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ کافی دیر بعد دانیال نے دھیمی آواز میں پوچھا، شہریار، آخری بار مہر تم نے دیکھی تھی نا؟ شہریار نے فوراً جواب دیا، ہاں، میں نے خود اسے صندوق میں رکھا تھا۔ دانیال نے دوبارہ پوچھا، اور چابی؟ شہریار نے اپنی کمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پورے سفر میں میرے پاس ہی رہی۔ دانیال خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں پہلی بار ایک ایسا سوال پیدا ہوا جس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اگر چابی شہریار کے پاس تھی تو پھر مہر بدلی کیسے؟ محل واپس پہنچتے ہی ہنگامی دربار بلایا گیا۔ سلطان یوسف کے چہرے پر سخت مایوسی تھی۔ انہوں نے دونوں کی طرف دیکھ کر صرف ایک سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ میری امانت کہاں کھو گئی؟ شہریار نے سر جھکا کر کہا، سلطان سلامت، مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ دانیال بھی خاموش کھڑا رہا۔ اسی لمحے ذوحان آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور نہایت افسوس بھرے لہجے میں کہا، سلطان سلامت، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، مگر شاہی مہر کی آخری ذمہ داری شہریار کے پاس۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دانیال نے بے اختیار شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کے ساتھ ساتھ شک بھی تھا۔ شہریار نے اپنے سب سے قریبی دوست کی نظروں میں وہ سوال دیکھ لیا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اس کا دل پہلی بار اندر سے ٹوٹ گیا۔ شاہی مہر کے واقعے کے بعد محل کی فضا یکسر بدل گئی۔ جہاں کبھی شہریار اور دانیال کی ہنسی گونجتی تھی، وہاں اب خاموشیاں بسیرا کرنے لگیں۔ سلطان یوسف نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دونوں کو وقتی طور پر تمام شاہی ذمہ داریوں سے الگ کر دیا تاکہ حقیقت سامنے آنے تک کسی پر جانبداری کا الزام نہ آئے۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے تکلیف دہ تھا، مگر سب سے گہرا زخم شہریار کو اس بات کا تھا کہ دانیال نے اس پر یقین کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ کئی دن گزر گئے۔ شام محل کے باغ میں شہریار تنہا بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا کہ دانیال وہاں آ پہنچا۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر دانیال نے سرد لہجے میں کہا، شہریار، اگر تم بے قصور ہو تو شاہی مہر گئی کہاں؟ شہریار نے دکھ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں سب سے پہلے سلطان سلامت کے سامنے سچ رکھ دیتا۔ دانیال نے مایوسی سے سر ہلایا اور کہا، یا تو تم مجھ سے سچ چھپا رہے ہو یا پھر تمہاری ایک غفلت نے پوری سلطنت کی عزت داؤ پر لگا۔ شہریار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے دنیا کے شک سے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا تمہاری خاموشی سے ہوا ہے۔ دانیال نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ جو دو دوست کبھی ایک دوسرے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، اب ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے بھی گریز کرتے تھے۔ دوسری طرف ذوحان ہر موقع پر دانیال کے دل میں شک کو مزید مضبوط کرتا۔ ایک دن اس نے دانیال سے کہا، بعض اوقات جن لوگوں پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں دھوکہ بھی وہی دیتے ہیں۔ دانیال نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کے دل میں شہریار کے خلاف شکوک پہلے سے زیادہ گہرے ہو گئے۔ چند روز بعد شاہی دربار میں سلطنت کے تاجروں اور امیروں کی ایک بڑی محفل منعقد ہوئی۔ گفتگو کے دوران ایک بزرگ تاجر نے افسوس سے کہا،
آج بھی یقین نہیں آتا کہ شاہی مہر جیسی امانت محفوظ نہ رہ سکی۔ دانیال جو کئی دنوں سے غصہ اور بے یقینی میں جل رہا تھا، بے اختیار بول اٹھا۔ جب کسی پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کیا جائے تو انجام اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ اس نے شہریار کا نام نہیں لیا، مگر پوری محفل سمجھ گئی کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ چند ہی دنوں میں پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ شاید شاہی مہر کی گمشدگی میں شہریار کی غفلت شامل تھی۔ یہ خبر شہریار تک بھی پہنچ گئی۔ اس کے ایک وفادار ساتھی نے غصے میں کہا، اجازت دیجیے میں سب کو بتا دوں کہ دانیال بھی اس امانت کا برابر کا ذمہ دار تھا، صرف آپ ہی کیوں بدنام ہوں۔ شہریار نے فوراً اسے روک دیا اور نہایت پرسکون لہجے میں کہا، نہیں، اگر آج میں اپنے بھائی کے راز اور اس کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگوں تو پھر مجھ میں اور الزام لگانے والوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے مگر انسان کا ظرف نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ساتھ ہی خاموش ہو گیا۔ یہ ساری گفتگو محل کی راہداری سے گزرتی ہوئی پارو نے سن لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شہریار صرف ایک بہادر نوجوان نہیں بلکہ ایک با کردار انسان بھی ہے، جو اپنا نام بدنام ہوتے دیکھ سکتا ہے مگر اپنے بھائی کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتا۔ اسی رات ذوحان محل کے پچھلے حصے میں ایک پرانے سپاہی سے ملنے گیا۔ غصے بھرے لہجے میں اس نے کہا، یاد رکھنا، اگر تم نے زبان کھولی تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ مگر ذوحان کو یہ معلوم نہ تھا کہ قریب ہی سلطنت کا بوڑھا محاسب پرانے تجارتی ریکارڈ لینے آیا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں ذوحان کے یہ الفاظ صاف صاف پڑ چکے تھے۔ محاسب رک گیا۔ اس نے حیرت سے ذوحان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، اگر شہزادہ بے قصور ہے تو ایک معمولی سپاہی کو دھمکانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی لمحے اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس معاملے کی تہ تک پہنچ کر رہے گا، کیونکہ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ شاہی مہر کی گمشدگی کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے۔ اگلی صبح سلطان یوسف نے پوری شاہی دربار کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ دربار میں سلطنت کے تمام امراء، وزراء، تاجروں، سپہ سالاروں اور شاہی خاندانوں کے افراد موجود تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سلطان یوسف اپنے تخت سے اٹھے اور بولے، آج فیصلہ ہوگا، کیونکہ انصاف میں تاخیر بھی ناانصافی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے بوڑھے محاسب کو آگے آنے کا حکم دیا۔ محاسب نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، سلطان سلامت، اس رات جب میں محل کے پچھلے حصے سے گزر رہا تھا تو میں نے شہزادہ ذوحان کو ایک سپاہی کو دھمکاتے ہوئے سنا۔ محاسب نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، سلطان سلامت، اس رات جب میں محل کے پچھلے حصے سے گزر رہا تھا تو میں نے شہزادہ ذوحان کو ایک سپاہی کو دھمکاتے ہوئے سنا۔ پہلے مجھے یقین نہیں آیا، مگر پھر میں نے شاہی ریکارڈ، پہرے داروں کی ڈیوٹیاں اور سفر سے پہلے کے تمام اندراجات دوبارہ دیکھے۔ انہی ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ جس سپاہی کی اس رات خزانے کے قریب ڈیوٹی تھی، اس کی تعیناتی آخری لمحے میں تبدیل کی گئی اور یہ حکم شہزادہ ذوحان کی مہر سے جاری ہوا۔ پورا دربار حیرت میں ڈوب گیا۔ سلطان یوسف نے سخت نظروں سے ذوحان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا یہ سچ ہے؟ ذوحان نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ دربار کے دروازے کھلے اور وہی سپاہی زنجیروں میں جکڑا ہوا اندر لایا گیا۔ سلطان یوسف نے بلند آواز میں کہا، سچ بیان کرو۔ سپاہی کے قدم لرزنے لگے۔ وہ سلطان یوسف کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دیجیے سلطان سلامت، شاہی مہر میں نے ہی بدلی تھی، مگر میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ شہزادہ ذوحان نے مجھے سونے کی مہریں دی، دھمکیاں دی اور حکم دیا کہ اصلی مہر نکال کر نقلی مہر رکھ دوں تاکہ شہریار اور دانیال ایک دوسرے پر شک کرنے لگے۔ دربار میں ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ سلطان یوسف کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ انہوں نے ذوحان کی طرف دیکھا اور بھاری آواز میں پوچھا، آخر کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ذوحان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ شہریار اور دانیال سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہر تعریف انہی کی ہوتی تھی، ہر اہم ذمہ داری انہی کو ملتی تھی۔ میں صرف ان کا بھروسہ توڑنا چاہتا تھا، مگر میں نے اپنا ہی گھر توڑ دیا۔ یہ کہتے ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ دانیال شرمندگی سے نظریں جھکائے آہستہ آہستہ شہریار کے قریب آیا۔
اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بھائی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں نے تم پر شک کیا، میں نے تمہاری نیت پر سوال اٹھایا اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی برسوں پرانی دوستی کو بھی بھلا دیا۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ شہریار چند لمحے خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر سکون تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور دانیال کو گلے لگا لیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں اس دن بھی اپنا بھائی سمجھا تھا جب پوری سلطنت مجھ پر شک کر رہی تھی۔ اگر تعلق ٹوٹ بھی جائے تو انسان کو اتنا کم ظرف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنے ہی بھائی کی عزت اچھالنے لگے۔ رشتے نفرت سے نہیں، ظرف سے زندہ رہتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں موجود بہت سے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پارو بھی خاموش کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سلطان یوسف اپنے تخت سے نیچے اترے اور ذوحان کے سامنے آ کر بولے، تم نے صرف شاہی مہر نہیں چرائی، تم نے میرے اعتماد، اپنے بھائیوں کی محبت اور اس خاندان کے سکون کو زخمی کیا ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ تمہیں سزا ملے تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ قانون رشتوں سے بڑا ہوتا ہے۔ ذوحان نے سر جھکا لیا۔ اس نے بغیر کسی بحث کے اپنی سزا قبول کر لی، کیونکہ آج پہلی بار اسے اپنی غلطی کی اصل قیمت کا احساس ہوا تھا۔ اگر کبھی کوئی تعلق ختم بھی ہو جائے تو کم ظرف بن کر دوسروں کی عزت اچھالنا، اس کے راز لوگوں کے سامنے بیاں کرنا یا اسے رسوا کرنا بہادری نہیں بلکہ کردار کی کمزوری ہے۔ اصل ظرف یہ ہے کہ دل زخمی ہو مگر پھر بھی زبان کسی کی عزت کو زخمی نہ کرے۔ یہی بڑے انسانوں کی پہچان ہے۔